جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ لیکچر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں جی سیکشن 204 ریووکیشن ویئر اتھارٹی ہیز بین پارشلی ایکسرسائز. چونکہ ہم ریووکیشن آف اتھارٹی ٹرمینیشن آف ایجنسی کی بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، تو اس کو وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں. سیکشن 204 سیکشن 204 ہے جی دی پرنسپل کین ناٹ ریووک دی اتھارٹی. سوری یہ ہو گیا. سیکشن 205 compensation for revocation by principal or renunciation by agent. Where there is an express or implied contract, the agency should be continued for any period of time. The principal must make compensation to the agent or the agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. اس میں یہ ہے کہ جی ایجنسی جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی مینشن کیا ہے انہوں نے اپنے ایگریمنٹ آف ایجنسی میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ان کا کنسنسس ہے، ان کا ایگریمنٹ ہے کہ دس ایجنسی دی بزنس آف دس ایجنسی شیل کنٹینیو فار دی پیریڈ آف لائک 10 ایئرز یا 20 ایئرس. ٹھیک ہے نا جی. فار ایگزامپل سی سی پی کوکا کولا پاکستان بیوریجز ہے، یہ ایک ایجنسی ہے پاکستان میں. اس کا جو پرنسپل ہے وہ فار ایگزامپل ایک بڑی کمپنی ہے جو کہ ٹرکی کی اونڈ ہے، اور جو کہ ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں فار ایگزامپل وہ کوکا کولا کی سپلائی کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو وہ آگے ایک کانٹریکٹ کرتی ہے سی سی پی کوکا کولا بیوریجز پاکستان سے کہ جی ہمارے بیہاف پہ پاکستان میں اس بزنس کو کیری آؤٹ آپ کریں گے، اور آپ کا اتنے پرسنٹ اس میں جو ہے وہ کمیشن ہوگا، اور ہم اس کانٹریکٹ کو ہم اس ایجنسی کے بزنس کو ہم 15 سال کے لیے 20 سال کے لیے لے کے چلیں گے. یہ ایک بڑے لیول پہ بات ہے، یا کوئی چھوٹے لیول پہ بات ہے کہ ایک شخص کی شاپ ہے اور وہ کراچی میں رہتا ہے، شاپ لاہور میں، اور وہ اپنے بیہاف پہ کسی کو اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ جی میرے بیہاف پہ میری شاپ کا بزنس آپ چلائیں گے اگلے 5 سال کے لیے. تو ان اینی کیس if the time period has been specified in the particular contract of agency and if the parties either of them the principal or the agent، ٹھیک ہے جی، if they decide if any one of them decide to revoke the agency in case of principal, or if the agent decide to renunciate the business of the agency before the lapse of that specified time like 5 year 10 year 15 years. ٹھیک ہے. In that case whatever the loss will occur to the other party, the party due to which that loss is being occurred, which is renouncing or which is revoking the authority, he or she will be responsible to make good that loss. He or she will have to pay the compensation for the loss to the other party. تو بات اس میں سیدھی سی ہے کہ اگر وہ ٹائم پیریڈ سے پہلے ان دونوں سے میں سے کوئی بھی پارٹی چھوڑتی ہے، پرنسپل چھوڑتا ہے یا ایجنٹ چھوڑتا ہے، فار ایگزامپل 2 سال بعد ہی وہ ایجنٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ جی میں اس بزنس کو آگے لے کے نہیں چل سکتا ڈیو ٹو سم ریزنس، تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ کمپنسیشن پے کرے گا پرنسپل کو. یا پرنسپل اگر اس کی اتھارٹی کو ریووک کرتا ہے 5 سال کی بجائے 2 سال بعد، تو ایجنٹ کو جو لاس ہوگا اس کی وجہ سے اس کو میک گڈ کرے گا پرنسپل. اس کے بعد ہے سیکشن 206 نوٹس آف ریووکیشن اور ریناؤنسیشن. ریزنیبل نوٹس مسٹ بی گیون آف سچ ریووکیشن اور ریناؤنسیشن، otherwise the damage thereby resulting to the principal or the agent as the case may be must be made good to the one by the other. اچھا، وہ اگر اتھارٹی کو ریووک کیا جاتا ہے پرنسپل کی طرف سے یا ایجنٹ ریناؤنس کرتا ہے اس بزنس کو، ان بوتھ کیسز ریزنیبل نوٹس وہ سرو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ایسا نوٹس جو ہے وہ سرو نہیں کیا جاتا، مطلب 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے اگر نہیں بتایا جاتا، تو ایسی صورت میں جو ڈیمیج کاز ہوگا دوسری پارٹی کو اس کو پورا کرنا بھی ذمہ داری ہوگی پرنسپل کی اگر اس نے اتھارٹی کو ریووک کیا ہے، یا ایجنٹ کی اگر اس نے اس بزنس کو ریناؤنس کیا ہے. نیکسٹ ہے جی سیکشن 207 ریووکیشن اینڈ ریناؤنسیشن میں بی ایکسپریسڈ اور امپلائڈ. ریووکیشن اینڈ ریناؤنسیشن میں بی ایکسپریسڈ اور may be implied in the conduct of the principal or agent respectively. Yes, the same thing which we discussed before.
As the creation of the agency can be both expressed or implied, it can be in writing, by words, by conduct, by the ordinary course of business. It can be interpreted or read. Similarly, the agency can be revoked, terminated either expressly or impliedly by uh, by an agreement, by service of a notice, or by verbal words, or by the conduct of the parties. ٹھیک ہے نا جی. تو ایسی صورت میں یہ جو ایجنسی ہے یہ اس کی ریووکیشن دونوں انداز میں ہو سکتی ہے, ایکسپریسلی بھی اور امپلائڈلی بھی. نیکسٹ ہے جی سیکشن 208. When termination of agent's authority take effect as to agent and as to third persons, the termination of the authority of an agent does not, so far as regards the agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regards third persons before it becomes known to them. جو revocation of authority ہے that shall not take effect unless and until that the effect of revocation of authority has been brought to the notice of the agent. ٹھیک ہے نا, اس نے ٹیک افیکٹ, اس نے اثر جو ہے اپنا اس نوٹس کے بعد کی ٹرانزیکشن سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر آج پرنسپل نے اس کی اتھارٹی کو ریووک کیا ہے اور آج اس کو بتایا نہیں گیا ایجنٹ کو نوٹس دیا گیا ہے کل کی ڈیٹ میں, ٹھیک ہے, اور اس ایک دن کے دوران اس نے جتنی بزنس ٹرانزیکشنز جو سیل, پرچیز, مارٹگیج, لیز, ٹھیک ہے جی, کنسائنمنٹ کی آنا یا جانا یا جو بھی اس نے معاملات سارے کیے ہیں, وہ اس کے حوالے سے پھر پرنسپل جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا ان کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے. ہاں, جب اس کو نوٹس سرو ہو گیا ایجنٹ کو اور اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ میری اتھارٹی جو ہے وہ اب ریووک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس سروس کے باوجود بھی جو اس کے بعد بھی وہ کچھ ایسے ایکٹس یا اومیشن ایسے کرتا ہے جو کہ پرنسپل کو اثر انداز کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے پرنسپل ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ایجنٹ ذمہ دار ہوگا. تو بیسیکلی اس سیکشن میں جو ایگزیکٹ جو ٹائم ہے, ٹائم پیریڈ یا ڈیٹ جب وہ یہ ریووکیشن اپنا جو ہے وہ ایفیکٹ اپنا لے گی, وہ دن ہے, وہ ڈیٹ ہے, وہ ٹائم ہے جب یہ چیز ایجنٹ کے نوٹس میں آئے گی. اسی طرح سے تھرڈ پارٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ریووکیشن آف اتھارٹی بائی دی پرنسپل آف دی ایجنٹ ہے, دیٹ شیل ٹیک افیکٹ فرام دی ڈیٹ when this fact has been brought to the knowledge of the third parties. اگر یہ بات تھرڈ پارٹیز کو بتائی ہی نہیں جاتی اور آپ نے اتھارٹی ریووک کر کے وہ ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ لیا یا ایجنٹ کو ایک کاپی دے دی اور تھرڈ پارٹیز کو آپ نے بتایا ہی نہیں, اور تھرڈ پارٹیز یہ اسی انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس شخص کا ایجنٹ ہے اور اس کے ساتھ وہ بزنس اپنی ڈیلز کرتے رہے, تو ایسی صورت میں اور بعد میں جو ہے وہ ایجنٹ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر گیا, کوئی فراڈ کر گیا, ان کے پیسے لے کے بھاگ گیا, تو ایسی صورت میں پرنسپل ذمہ دار ہوگا ان تمام ٹرانزیکشنز کے لیے. کیوں ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ تھرڈ پارٹیز کو پراپر نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا گیا. لہٰذا اس میں ریووکیشن میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ ریووکیشن کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ ایک پراپر نوٹس جو ہے وہ تمام ریلیٹڈ پارٹیز جو ہیں, جو بھی انویسٹرز ہیں, مینوفیکچررز ہیں, امپورٹرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے جی, ڈیلرز ہیں, کمیشن ایجنٹس ہیں, بروکرز ہیں, ان سب کو آپ ایک ریزنیبل نوٹس دیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بتائیں کہ جی اس شخص کے ایکٹس کا, اومیشنز کا, بزنس ڈیلنگز کا, سیل پرچیز کا, بزنس ٹرانزیکشن کا, آئی وڈ ناٹ بی رسپانسبل اینی مور فرام دس ڈیٹ بیکاز آئی ایم ریووکنگ ہز اور ہر اتھارٹی فرام دس ڈیٹ. ٹھیک ہے جی, اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر آتی ہے, پرنسپل کے اوپر آتی ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 209 ایجنٹس ڈیوٹی اینڈ ٹرمینیشن آف ایجنسی بائی پرنسپلز ڈیتھ اور انسینٹی. وین این ایجنسی از ٹرمینیٹڈ بائی دی پرنسپل ڈائنگ اور بیکمنگ آف انساؤنڈ مائنڈ, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interests entrusted to him. اگر ایجنسی کی ٹرمینیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ پرنسپل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ لیونیٹک ہو جاتا ہے, لیونیسی ہو جاتی ہے, شیزوفرینیا میں چلا جاتا ہے, یا کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر یا ڈیزیز جو ہے اس میں چلا جاتا ہے,
تو اس کے لیے اب یہ پاسبل نہیں ہے، وہ اس ایجنسی کے بزنس کو لک آفٹر نہیں کر سکتا، سپروائز نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں ایجنٹ کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹی یا لائبلٹی سیکشن 209 جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے کہ ایجنٹ کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ اس پرنسپل کی ڈیتھ کی صورت میں اس کے جو ریپرزینٹیٹیو ان انٹرسٹ ہیں، اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں، ان کے انٹرسٹ کو بالکل وہ ایسے ہی واچ کرے جیسے کہ وہ اپنے پرنسپل کے انٹرسٹ کو واچ کرتا تھا، اس کو سیف گارڈ کرتا تھا. دیز پیپل، دیز ریپرزینٹیٹیو ان انٹرسٹ، دیز لیگل ہیئرز، دے ول کم ان ٹو دی شوز آف دی پرنسپل ناؤ. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان لیگل ہیئرز کے انٹرسٹ کو ہر حوالے سے جو ہے وہ سیف گارڈ کریں. تو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.